Live this life like a wayfarer journeying, like a stranger on his way back home. کیا تبلیغ فرض ہے یہ اس پر جانا یا مرنے کے بعد یہ کیا لکھا ہے پکڑ ہوگی؟ دین کے مختلف شعبے ہیں، کون سا شعبہ کس پہ فرض ہے یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ ہر ایک کے بارے میں کہا جائے کہ ہر ایک پر تبلیغ فرض ہے یا ہر ایک پر جہاد فرض ہے یا ہر ایک پر مدرسے میں پڑھنا فرض ہے. تبلیغی جماعت کا جو ایک نظام چل رہا ہے یہ سب سے بہترین اصلاح کا نظام ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے بات لمبی نہ ہو جائے اب، کیونکہ یہ سوال بڑا حساس ہے. تبلیغ کے بارے میں بہت لوگ سوالات پوچھتے رہتے ہیں، کچھ ادھر کو مبالغہ کرتے ہیں، کچھ دوسری طرف مبالغہ کرتے ہیں. اس لیے اس بارے میں جلدی اس سوال کا میں جواب دوں دلیل کے ساتھ. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے 99 انسانوں کو قتل کیا. مشہور حدیث ہے. کسی راہب کے پاس گیا، میں نے 99 انسانوں کو قتل کیا، میرے لیے توبہ ہے. اس راہب نے کہا 99 تو 2-4 ہوتے تو کوئی بات تھی، 99 کی نہیں ہو سکتی توبہ قبول. تو حدیث میں آتا اس نے کہا جب توبہ قبول ہونی نہیں ہے تو سینچری پوری کر کے جاؤں میں، 99 کا تو کوئی حساب ہی نہیں بنتا. ٹھیک ہے، جانا تو جہنم نہیں ہے تو سینچری تو کرو. تو وہ شخص اٹھا، اس راہب کو بھی قتل کر دیا. پھر اس نے لوگوں سے پوچھا بھائی کوئی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو پھر لوگوں نے بتایا فضل علی رجل عالم. یہ حدیث بڑی شاندار ہے، اس میں بڑی حکمت کے نایاب ہوتی ہیں، بہت اسباب ہیں اس میں. میں بس کوشش کر رہا ہوں جلدی یہ اس کا جو موضوع سے متعلق پہلو ہے بس اس کو ہائی لائٹ کروں میں. تو وہ جو تھے نا کسی فضل علی رجل عالم، لوگوں نے پھر کسی عالم کا پتہ بتایا تو فلاں مولوی صاحب نے سے جا کے ان سے جب پوچھا تو اس عالم نے کہا میں یحول بینہ و بین التوبہ، تمہارے اور توبہ کے درمیان کون سی چیز حائل ہو سکتی ہے؟ یقیناً توبہ قبول ہوگی، لیکن انطلق الی ارض کذا وکذا فإن بها اناسا یعبدون اللہ فاعبد اللہ معهم. فلاں فلاں جگہ چلے جاؤ، اپنے اس علاقے کو چھوڑ دو اس لیے کہ وہاں اللہ والے رہتے ہیں، ان میں رہو. ولا ترجع الی ارضک فإنها ارض سوء، واپس ادھر نہیں آنا، یہ برے لوگوں کی زمین ہے. کیا مطلب؟ خلاصہ کیا نکلا؟ ان عالم نے ماحول بدلنے کا حکم دیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پتا تھا کہ جس علاقے میں قتل سیکھے ہیں وہاں قتل کی توبہ تو کر لے گا، توبہ پہ قائم نہیں رہے گا. تھوڑے دنوں میں پھر خیال آئے گا کسی کو مارنے کا، پھر خیال آئے گا کسی کو جان سے مارنے کا. علاقہ چھوڑو، کن لوگوں کے ساتھ رہو جو یہ کام نہیں کرتے. تو بات یہ ہے کہ اب جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے یا توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو بھی علاقہ چھوڑنا پڑے گا. جس علاقے میں گناہ سیکھے ہیں وہاں اگر توبہ کرے گا تو غالب گمان یہ ہے کہ توبہ پہ قائم نہیں رہے گا. ایک آدمی کو سینما گھر میں فلم دیکھنے کی عادت ہے، روزانہ صبح و شام وہیں سے گزرتا ہے، توبہ کر لی اس نے لیکن گزرگاہ اس کی وہی ہے. روزانہ جاتا ہے وہ سینما گھر کے قریب سے، بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوئے ہیں، کوئی نئی فلم آ گئی بار بار دل چاہے گا یار ٹرائی تو کر کے دیکھو، یہ والی تو میں نے کبھی دیکھی نہیں، اس اسٹائل کی فلمیں تو ہمارے زمانے میں بنائی نہیں کرتی تھی. تو ایک دن 2 دن 3 دن 4 دن بالآخر ایک دن توبہ توڑ کے چلا جائے گا اس امید پہ کہ جہاں پہلی ہزاروں فلموں کی توبہ قبول ہو گئی تھی تو یہ والی بھی ہو جائے گی. تو توبہ کی امید پہ توبہ کو توڑے گا. یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہوتا ہے کہ وہ توبہ کی امید پہ گناہ کرواتا ہے اور پھر اسی امید پہ کرواتا رہتا ہے بار بار. تو اس لیے کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، عادت اللہ یہی ہے کہ انسان اس ماحول میں دوبارہ قائم رہنا اس کے لیے مشکل. تو اب اس کے لیے کہ ہجرت کرے. اب آپ بتائیے کوئی آپ لوگ یہاں اعتکاف میں آ گئے، اسی نیت سے آئے ہوں گے اصلاح ہو جائے، تو پورے سال تو اعتکاف نہیں ہوتا بلکہ عید کی چاند رات کو اگر آپ ٹھہریں گے تو پوچھا جائے گا خیریت کیا پروگرام ہے بھائی آپ کا، کیوں نہیں جا رہے آپ اپنے گھر. تو ماحول بدلنے کے لیے کوئی ملک نہیں ہے جہاں آپ جا کے پڑ جائیں، کوئی ملک نہیں ہے کہ آپ کسی ملک ہجرت کر کے کہ وہاں اسلامی حکومت ہے، سارے نیک پرہیزگار لوگ رہتے ہیں اور فاعبد اللہ معہم، وہاں جا کے اللہ کی عبادت کروں گا میں. کہیں نہیں. ایک افغانستان ہے لیکن وہاں گئے تو ان پرزوں کے ساتھ واپس نہیں آئیں گے، وہاں مجاہدہ تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے. وہ تو توبہ کر کے گیا تھا کہ یا اللہ میں یہ گناہ چھوڑ جائے، اللہ سب کچھ ہی چھڑوا دیں گے اس سے. وہ پھر بہت زیادہ توبہ کی سپرلیٹو ڈگری ہو جاتی ہے، تو اتنا افورڈ نہیں کر سکتے. جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے. تو یہ جو ہے تبلیغ اس کے لیے بہترین راستہ ہے. تو حکمن
ماحول بدل جاتا ہے، حقیقتاً نہ بھی بدلے. انسان شرابیوں کے محلے میں بھی رہتا ہے نا، اگر جماعت کی تشکیل ہوئی ہے تو شراب کو ہاتھ نہیں لگائے گا. اس کے ذہن میں یہ جذبہ ہوگا میں لوگوں سے شراب چھڑوانے کے لیے آیا ہوں، پینے کے لیے نہیں آیا. تو ایسا بہترین ماحول مل جاتا ہے. ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے ڈاکو ٹارگٹ کلر 4 مہینے لگا کر آئے اور اللہ نے ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا. ماحول بدلنا ضروری ہے. تو اب یہ فرض عین ہے، فرض کفایہ، یہ ہر آدمی خود اپنے بارے میں فیصلہ کرے گا. جس کی اصلاح تبلیغ پر موقوف ہے تو اس پر فرض عین ہے، اس پر یہ جماعت میں جانا فرض عین ہے، کیونکہ اپنی اصلاح فرض عین ہے. تو ہر وہ ذریعہ اور اسباب اختیار کرنا جو آپ کی اصلاح جس پر موقوف ہے وہ آپ پر فرض عین ہے. اور جس کی اصلاح اس پر موقوف نہیں ہے، کسی شیخ کی صحبت ہے اس کو میسر ہے اور وہ اور دوسرے دین کے کاموں میں لگا ہوا ہے، پھر ایک تبلیغ بھی فرض ہے اپنی اصلاح کے ساتھ. تو تبلیغ کوئی اس راستے سے کر رہا ہے، کوئی علم کے راستے سے کر رہا ہے، کوئی علماء کے بیانات کو کی تبلیغ تشہیر کر کے تبلیغ کر رہا ہے. تو سارے شعبے ہیں. نفس تبلیغ فرض ہے، اس کا کوئی متعین شعبہ کس پر فرض ہے یہ یقینی طور پر کہنا مشکل ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟